بادشاہ نے اجازت دے دی اور دونوں بھائی گھر آئے، لیکن بادشاہ کی دعوت کا ذکر پریزاد سے کرنا بھول گئے۔ دوسرے روز بادشاہ سے شکارگاہ میں ملاقات ہوئی تو یہ دونوں شرمندہ ہوئے اور معذرت کی، حضور ہمیں یاد نہیں رہا، کل دریافت کر کے حاضر ہوں گے۔ غرض اس طرح برابر 3 دن تک بھولتے رہے۔ چنانچہ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دیا اور کہا اس کو کمرے میں باندھ لو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گریں گی تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے شکریہ ادا کر کے گیند کمر میں باندھ لیے۔ رات کو جب لیٹنے لگے تو گیند کپڑوں سے گری اور انہیں بادشاہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں اسی وقت پریزاد کے پاس آئے، بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پریزاد کہنے لگی تم نے پہلے کی کیوں یاد نہیں رکھا؟ خیر ٹھہرو، میں چڑیا سے معلوم کر کے بتاؤں گی۔ چنانچہ وہ چڑیا کے پاس آئی اور سوال کیا کہ میرے بھائیوں کو بادشاہ کے یہاں دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا ہاں۔ پریزاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ آپ بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے اپنے بادشاہ کو مدعو کریں، میں سارا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بہیمن پرویز پھر شکارگاہ میں بادشاہ سے ملے اور کہا کہ ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے کیوں نہ دعوت منظور کر لی، اور اگر آپس کی قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا کوئی بات نہیں، اس میں بھی کچھ بہتری ہوگی۔ پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ محل سرا میں داخل ہوا۔ راستے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ بہت متعجب ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں، لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ بہیمن اور پرویز کو لے کر اپنے کمرہ خاص میں آیا، پھر دسترخوان چنا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ یہ دونوں ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہیں۔ جب تک کھانا کھایا جاتا رہا بادشاہ انہیں کنکھیوں سے دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص و سرور منعقد ہوئی۔ غرض رات تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو دست بستہ درخواست کی کل جب حضور شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت بخشے۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا معتقد ہوا چاہتا تھا انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا بچوں میں ضرور ہاں تمہارے گھر آؤں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آئے اور سب قصہ اپنی بہن پریزاد کو سنایا۔ دوسرے روز بہیمن اور پرویز تو شکارگاہ میں چلے گئے۔ پریزاد چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، کیا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر ضرور پکوانا۔ پریزاد نے کہا موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے چاہو موتی نکال لو۔ پریزاد نے خود جا کر کھودا تو واقعی لاتعداد خزانہ گڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکال لی اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی صندوقچی دے کر کہا اس کی کھیر پکاؤ۔ باورچی حیران رہ گیا اور کہا بیگم صاحبہ موتیوں کی کھیر کس طرح پکے گی، یہ کس طرح کھائی جائیں گی؟ پریزاد نے کہا تم کو اس سے کیا، تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو۔ باورچی نے کہا بہتر ہے حضور۔ بہیمن اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے۔ شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو رات کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور شکارگاہ سے سیدھا ان کے گھر چلا آیا۔ جب پریزاد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں تو اپنی کنیزوں کے ساتھ دوڑ کر دروازے پر استقبال کیا۔ بادشاہ نے پریزاد کو دیکھا تو اس کے سینے میں اس طرح ہوک اٹھی جیسے بہیمن اور پرویز کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پریزاد کو بیٹیوں کی طرح پیار کیا۔ پھر تینوں بھائی بہیمن بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے کے لیے لے گئے۔ وہاں بادشاہ نے درخت سے طرح طرح کی آوازیں آتی سنی تو بہت حیران ہوا اور پوچھا یہ کیا اسرار ہے؟ بہیمن نے سب حال بتایا کہ ہماری بہن یہ نادر و نایاب تحفہ اس طرح لائی ہے۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور درخت کا دل آویز گانا سنتا رہا۔ پھر حوض اور فوارہ دیکھا جس میں سنہرا پانی برستا رہا۔ اس کے بعد بولتی چڑیا کے پنجرے کے پاس آیا، وہاں بہت سے پرندے اس کے گرد جمع تھے۔ پریزاد نے پکار کر کہا غافل چڑیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ چڑیا فوراً مؤدب ہو گئی اور بادشاہ کو سلام کر کے معذرت خواہ ہوئی۔ بادشاہ اس کی گفتگو سن کر حیران رہ گئے۔ جب یہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو چڑیا نے کہا مجھے وہیں لے چلو۔ پریزاد نے پنجرہ اپنے ساتھ لیا اور کمرہ طعام میں لا کر لٹکا دیا۔ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کو بیٹھا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا تھا کہ تم سب عقل مند ہوگے، لیکن یہ ایسی بے وقوفی ہے جس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ بہیمن، پرویز اور پریزاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہیں،
اور ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں، ملکہ کے ہاں بلی کے اور کتے کے اور چوہیا کے بچے پیدا ہوئے ہیں، اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا تھا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ چڑیا کی یہ بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور کہا کہ بی چڑیا، اگر تم یہ راز کی باتیں جانتی ہو تو بتاؤ کہ اصلی معاملہ کیا ہے؟ چڑیا نے کہا، ملکہ کی بڑی بہن جن کا بیاہ اپنی حسب مرضی نان بائی اور باورچی سے کیا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھی، چنانچہ ولادت کے وقت انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر باغ کی نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار لڑکی ہوئی، اس کو بھی نہر میں بہا دیا اور آپ سے کہہ دیا کہ مردہ چوہا پیدا ہوا ہے، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے آپ کے مالی کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان کی خوب اچھی طرح پرورش کی، لکھایا پڑھایا، اب لائق فائق ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ روتا ہوا اٹھا اور تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور معافی مانگی کہ بیٹا، میری لا علمی میں تم میری محبت سے محروم رہے۔ پھر تینوں بچوں کو لے جا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرا کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں گر گیا، سارے حال بتا کر معافی مانگی اور ملکہ بھی رونے لگی اور بادشاہ کو اٹھا کر خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا تاکہ غسل لباس تبدیل کرے اور خود بادشاہ نے ملکہ کی حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی۔ اسی وقت سب نے مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کیا۔